وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون۔ کل ہم نے دھوئیں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو حق ہے وہ آ چکا ہے، لیکن بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ جو قریش مکہ ہیں یہ شک میں مگن ہیں، اپنے شک میں کھیل کود میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں شک میں رہنے کی بجائے انہیں حق کو مان لینا چاہیے، حق کو تسلیم کر لینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو، احادیث مبارکہ کو جو حق ہیں، عین حق ہیں، ان کو قبول کر لینا چاہیے، ان کے بارے میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر یہ شک میں رہیں گے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پھر دھمکی سناتے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن قیامت واضح دھواں لائے گا۔ ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ اس دھوئیں کے بارے میں دو آراء ہیں مفسرین میں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے مفسر ہیں اور فقیہ صحابی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جس دھوئیں کا، جس عذاب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، دھمکی دی ہے، تو وہ عذاب آ گیا تھا قریش مکہ کو مکی دور میں ہی، یہ واقعہ اب ہو کر گزر چکا ہے۔ تو دھواں آیا تھا، دھوئیں سے مراد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک قحط سالی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس طرح کا قحط نازل کر دے جس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال کی قحط نازل فرمایا تھا۔ تو قحط نازل ہوا، بارشیں ختم ہو گئیں اور ہر چیز ختم ہو گئی، فصلیں، پھل وغیرہ، اناج، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو یہ اتنے بھوکے ہوئے، اتنا بھوک میں مبتلا ہوئے کہ یہ مردار چمڑے، درختوں کی چھالیں وغیرہ اور یہ چیزیں کھانے پر مجبور ہوئے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو بھوک و پیاس کی وجہ سے انہیں جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق یہاں دخان سے مراد جس عذاب کی دھمکی دی گئی ہے وہ یہ عذاب مراد ہے جو آ چکا ہے قریش مکہ پر مکی دور میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس عذاب کو ٹالیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ٹالیں گے، تم دوبارہ لوٹو گے عذاب میں۔ کس دن؟ یوم نبطش البطشة الکبری، جس دن ہم پکڑ کریں گے، بڑی پکڑ۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہاں بڑی پکڑ سے مراد بدر کا دن ہے۔ تو ان کے نزدیک وہ جو دخان ہے وہ بھی یہ عذاب آ چکا ہے، یہ دھمکی اللہ تعالیٰ کی پوری ہو چکی ہے۔ اور یہ جو اللہ نے بطشہ کی دھمکی دی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ٹال دیں گے، اس عذاب ٹالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مستقل طور پر عذاب ٹل جائے گا، یہ وقتی طور پر ٹلے گا، تم دوبارہ عذاب میں لوٹو گے اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔
اور پھر وہ بدشاہ کا دن ہوگا، بڑی پکڑ کا دن ہوگا۔ تو یہ بڑی پکڑ کا دن بھی آ چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر، بدشاہ پکڑ، تم اس دن دوبارہ لوٹو گے۔ کس دن؟ اس دن جس دن ہم پکڑ کریں گے، بہت بڑی پکڑ، اللہ کی پکڑ ہوگی جس دن، بڑی پکڑ۔ تو اس سے مراد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے، یوم الفرقان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا کافروں سے، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے، اور 70 لوگ جو ہیں قیدی بھی بن گئے۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی زیادہ بہتر تفسیر وہ ہے جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے، دیگر مفسرین سے ثابت ہے۔ وہ اس کی بہتر تفسیر یہ ہے کہ یہ جو دھوئیں والا واقعہ ہے یہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آسمان واضح دھواں لائے گا۔ وہ دھواں ایسا ہوگا، یہاں آیات پہ غور کریں، یغش الناس، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ تو لوگوں سے مراد تو سب لوگ ہیں، لوگوں سے مراد صرف ایک قوم یا چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ تو مراد نہیں ہیں ایک قوم کے، تو وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ قرب قیامت، جو قیامت کی بڑی نشانی ہے دھواں، وہ دھواں مراد ہے، اور وہ دھواں آئے گا تو وہ پوری دنیا کے لیے آئے گا، اور پوری دنیا کے لوگوں پر، مسلمانوں اور کافروں پر وہ دھواں مسلط ہوگا۔ مسلمانوں کو وہ زکام کی طرح لگے گا، اور کافروں کے لیے بڑا عذاب ہوگا، کافروں کے اندر گھس جائے گا اور پھر مختلف جگہوں سے نکلے گا، تو کافر پھول جائیں گے بہت زیادہ، اور یہ ایک بڑا عذاب ہوگا کافروں کے لیے۔ تو اگر دھوئیں سے مراد یہ قرب قیامت کی نشانی مراد لی جائے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، تو اس وقت پھر یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک پھر اس سے مراد قیامت اور جہنم کا عذاب ہے، کہ یہ جو دھواں آئے گا، یہ دھواں اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ اس عذاب کے بعد قیامت تو نہیں آئے گی ابھی، پھر کچھ وقفہ ہوگا لوگوں کے لیے، پھر عام روٹین کی زندگی ہوگی، تو تھوڑی دیر کے بعد، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اصل پکڑ آئے گی، بڑی پکڑ قیامت کی صورت میں، یا پھر جو ہے وہ جہنم کے عذاب کی صورت میں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ سے مراد یہ قیامت اور آخرت کا عذاب ہے، اور یہی راج رائے ہے کہ یہاں دخان سے مراد، دھوئیں سے مراد وہ دھواں نہیں ہے جو گزر چکا ہے قریش مکہ پر قحط سالی کی صورت میں، یہاں دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو آنے والا ہے۔ اس کے بارے میں یہی راج رائے ہے، اس کے بارے میں احادیث ہیں، صحیح، بالکل صحیح احادیث ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی، ہم کل وہ احادیث ان میں سے بعض پڑھ بھی چکے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوئیں کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سیاد تھا، ابن سیاد یا ابن سعید۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑی آزمائش دجال ہے۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے قیامت تک، اور یہ اتنی بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم کو اس فتنے سے، اس آزمائش سے ڈرایا۔ اللہ نے بتایا نہیں تھا کہ یہ فتنہ کب آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ممکن ہے کہ تم میں اللہ کا یہ اتنا بڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ممکن ہے تم میں یہ آ جائے۔ حضرت نوح کے دور میں نہیں آئی، حضرت نوح کے بعد آنے والے ہر نبی اور رسول نے اپنے قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے کہ کہیں یہ فتنہ تم میں نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر، اور ابھی تک دجال نہیں آیا۔ اب میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لازماً دجال اب تم میں آ کر رہے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت سی صفات اس کی بیان کی، اور اس فتنے کے بارے میں امت کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے آگاہ کیا، جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بہت تفصیل سے موجود ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں اس کے بارے میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، دجال کے آنے سے اور دجال کے فتنہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث میں، اور بہت زیادہ احادیث ہیں، کثرت سے احادیث میں دجال کا ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا ابن سیاد، دجال کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یہودی ماں باپ کی اولاد ہوگا، یہ انسانوں میں سے ہے دجال، یہ بہت بڑا شعبدہ باز ہے، تو اس کے ساتھ جنت ہوگی جہنم ہوگی، یہ بڑا دھوکے باز ہوگا۔ دجال دجل و فریب سے ہے، دجل و فریب کہتے ہیں دھوکہ دینے والے کو، عیاری مکاری کرنے والے کو، تو دجال کا مطلب ہے بہت بڑا دھوکے باز، تو یہ دنیا کے اندر دھوکہ اور مکر و فریب پھیلا دے گا اور یہ شعبدہ بازیاں دنیا کے اندر کرے گا، یہ نبی چھوڑے اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ کہے گا میں اللہ ہوں، اور یہ کہے گا کہ دیکھو اللہ کے پاس جنت جہنم ہے، میرے پاس بھی جنت جہنم ہے، جو اس کی بات مانے گا یہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، وہ نہر ہوگی، لگ رہا ہوگا جیسے نہر ہے ٹھنڈے پانی کی، حالانکہ وہ آگ ہے، اور لوگوں کو نہر نظر آئے گی، جنت کی طرح نظر آئے گی، اور پھر اس کے پاس جہنم ہوگی، وہ لوگوں کو جو ہے وہ آگ نظر آئے گی، حالانکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور وہ بڑی فرت بخش جگہ ہوگی، تو یہ اپنے نہ ماننے والوں کو اپنی آگ میں داخل کرے گا، اور یہ 40 دن دنیا میں رہے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا ایک دن ایک سال کا ہوگا، ایک دن ایک مہینے کا ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کا ہوگا، باقی 37 دن ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، ایک دن ایک سال کا، ایک دن ایک مہینے کا، ایک دن ایک ہفتے کا، اور باقی 37 دن جو ہیں یہ ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور یہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکہ مکرمہ کے، مدینہ منورہ کے، کوہ طور کے، بیت المقدس کے، یہ 3-4 مقامات میں یہ نہیں جا سکے گا، باقی یہ ہر جگہ کے چکر لگائے گا اور پوری دنیا میں مکر و فریب اور دھوکہ اور اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ یہ زمین کو حکم دے گا شعبدہ بازی کرتے ہوئے، تو زمین اپنے خزانے نکالے گی، اس کی شعبدہ بازیاں، جادوگری اس کی ہوگی، اس کے ساتھ شیطان ہوں گے، بڑی اس کی شعبدہ بازیوں کا اور ان چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک شخص کو یہ قتل کرے گا، قتل کر کے 2 ٹکڑے کر دے گا اس کو تلوار سے، پھر اس کے درمیان سے گزرے گا، پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اللہ مان لو گے؟ وہ اس شخص کو زندہ کر دے گا دوبارہ شعبدہ بازی کرتے ہوئے، اور وہ شخص مسلمان ہوگا جس کے ساتھ وہ یہ کام کرے گا، وہ شخص کہے گا، جس شخص کو اس نے 2 ٹکڑے کیا ہوگا، وہ شخص کہے گا کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ تم یہ کرو گے تو مجھے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے، تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تیری دونوں آنکھیں ہی سلامت نہیں ہیں، ایک آنکھ تیری، تو ایک آنکھ سے کانا ہے، تیری دوسری آنکھ بھی صحیح نہیں ہے، تو اپنی آنکھ کا عیب دور نہیں کر سکتا، تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، کاف فا را، یہ اس کو بھی ختم نہیں کر سکے گا، کوئی شخص پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوا دیکھ لے گا، یہ کیسا اللہ ہے کہ جو اپنا جو ہے وہ بھینگا پن اور اپنا کانا ہونا یہ دور نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شعبدہ بازیوں کے ذریعے۔ شعبدہ بازی تو بہت لوگ کرنے والے ہیں دجل و فریب کے ذریعے، لیکن بہرحال بہت بڑا فتنہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب یہ آئے تو لوگوں کو اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں اس کا اور ہم اس کا جھوٹ اس پر ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا ایمان کا امتحان لینے کے لیے اس کے سامنے نہ آئے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ابن سیاد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، یہ یہودی ماں باپ کی اولاد تھا، اس میں بہت ساری علامتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان کی تھی۔ یہ بچہ تھا ابھی ابن سیاد، تو اس کے بارے میں ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، کہ شاید یہ بڑا ہو کر دجال بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بڑے پریشان تھے، تو یہ یہودی ماں باپ کی اولاد تھا۔ تو ابن سیاد کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں صحیح مسلم، یہ یہودی تھا، یہودی ماں باپ کی اولاد تھا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یقین کی حد تک انہیں گمان تھا کہ یہی دجال ہے، یہی دجال ہوگا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح حدیث میں قسم اٹھایا کرتے تھے، اللہ کی قسم یہی دجال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ شخص جو ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے
کہ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وعلیکم السلام. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں، ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فمررنا بصبیان فیہم ابن سیاد، ہم کچھ بچوں کے پاس سے گزرے، ان بچوں میں ابن سیاد بھی موجود تھا، یہ چھوٹی عمر کا تھا، بچہ تھا ابھی. فر الصبیان، سب بچے بھاگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، بچوں کے پاس سے گزرے، بچے سب بھاگ گئے، ابن سیاد بھی ان بچوں میں موجود تھا، وہ کھڑا رہا. تو بچے بھاگ گئے، وجلس ابن سیاد، ابن سیاد بیٹھ گیا. فکأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ ذلک، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ مقابلہ کرتے ہوئے بیٹھا ہے، یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک مقابلے کے انداز میں بیٹھا ہے اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے، یا آپ نے گویا کہ اس بات کو ناپسند کیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تریبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ یہودی تھا، یہودی ماں باپ کی اولاد. کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں میں تو گواہی نہیں دیتا. بل تشہد انی رسول اللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. ابن سیاد کہنے لگا، بچے نے کہا. فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے ذرنی یا رسول اللہ حتی اقتلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیجیے میں اسے قتل کر دوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکن الذی تری فلن تستطیع قتلہ، اگر یہ وہی ہے جو تو خیال کر رہا ہے تو تو اس کو قتل بھی نہیں کر سکے گا. بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ وہ نہیں ہے دجال جو تو خیال کر رہا ہے یا جو ہم خیال کر رہے ہیں، اگر تو دجال نہیں ہے پھر اسے قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور اگر یہ دجال ہے پھر تو اسے قتل کرنے کا فائدہ ہے، لیکن پھر اسے تو قتل نہیں کر سکے گا. پھر کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، بعض احادیث میں ہے کہ صحیح مسلم کی احادیث میں ہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا تو ابن سیاد ٹھہر گیا، باقی سب بچے بھاگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکوک و شبہات میں مبتلا تھے ابن سیاد کے بارے میں کہ یہ دجال ہے کہ نہیں، بڑا ہو کے دجال بنے گا کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2927. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد خبأت لک خبیئا، میں نے تجھ سے ایک بات چھپائی ہے، میں نے اپنے ذہن میں ایک بات چھپائی ہے، تو بتا کہ میں نے ذہن میں کیا بات چھپائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، کہا میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں نے ایک بات چھپائی ہے، تو تم بتاؤ کہ میں نے کیا بات چھپائی ہے. فقال، اس نے کہا دخ کہا اس نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخسأ، دور ہو جا، فلن تعدو قدرک، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یعنی اس نے صحیح بتایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں سورہ دخان رکھی تھی. آپ نے یہی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس حدیث میں صراحت نہیں ہے، دیگر احادیث میں صراحت ہے. آپ نے اپنے ذہن میں سورہ دخان کی یہ آیت کریمہ رکھی تھی فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. تو یہ ابن سیاد یہ اتنا شعبدہ باز تھا کہ جنوں وغیرہ کے ساتھ، یہ جو شعبدہ بازی جادو اور یہ چیزیں ہوتی ہے کہانت، یہ جنوں کے ساتھ ہوتی ہے چھوٹی عمر میں. تو آپ نے فرمایا میں نے دل میں کیا بات چھپائی ہے، کہنے لگا دخ، پورا لفظ دخان نہیں بول سکا لیکن دخ اس نے کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا ڈانٹتے ہوئے اسے کہ تو چلا جا یہاں سے، تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. فقال عمر، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دعنی فاضرب عنقہ، مجھے چھوڑ دیں کہ میں اسے گردن مار دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، اسے چھوڑ دو. فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله، اگر یہ وہی ہے جسے تو ڈر رہا ہے، یعنی دجال ہے اگر یہ، پھر تو اسے قتل نہیں کر سکے گا. تو ابن سیاد کے بارے میں، یہ ابن سیاد جو ہے یہ بعد میں بڑا ہوا تھا تو مسلمان ہو گیا تھا. اچھا، مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ مسلمان ابن سیاد، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے جا رہا تھا. نہیں، آثار سنوں کے بعد. تو یہ بعد میں مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے جا رہا تھا، صحیح حدیث میں آتا ہے. تو دجال کے بارے میں، دجال کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ حج نہیں کر سکے گا، مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا، کافر ہے، اس کو حج کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے. تو ابن سیاد جو ہے وہ لوگ ابن سیاد سے ڈرتے تھے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی. حضرت ابو سعید خدری کے بارے میں آتا ہے، مشہور صحابی ہیں، کہ یہ سب حج کرنے جا رہے ہیں، ابن سیاد بھی
حج کرنے جا رہا ہے، مسلمان ہے، تو لوگ ابن سیاد سے کتراتے تھے، اس کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ اچانک اس طرح ہوا، اس زمانے میں سفر لمبا ہوتا تھا حج کا، اچانک حضرت ابو سعید خدری اور ابن سیاد اکیلے رہ گئے کسی جگہ پر دونوں۔ تو ابن سیاد کے اپنا دکھڑا رونے لگا حضرت ابن مسعود کے سامنے کہ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ یہودی ہے، یہودی ماں باپ کی اولاد ہے، دیکھیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دجال جو ہے وہ مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا، میں مدینہ سے آ رہا ہوں، میں مدینہ رہتا ہوں، مدینہ سے آ رہا ہوں اور میں مکہ جا رہا ہوں حج کرنے، میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ اس نے باتیں کی تو حضرت ابو سعید خدری بھی غور میں پڑ گئے، وہ بھی ڈرتے تھے ابن سیاد سے، سوچ میں پڑ گئے۔ تو لیکن اچانک ہی ابن سیاد کہنے لگا لیکن اگر مجھے دجال بننے کو کہا جائے، اگر مجھ پر یہ بات پیش کی جائے کہ میں دجال بن جاؤں تو میں دجال بننے کو ترجیح دوں گا۔ ہاں جی، پھر یہ کہنے لگا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے ابن سیاد، اس کو ابن سیاد کہتے ہیں، یہ ابن سعید کہتے ہیں، اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا، تو دجال کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ دجال جب دجال بنے گا نا تو تب مدینہ اور مکہ نہیں آ سکے گا۔ یہ نہیں کہ دجال پیدا ہونے کے ساتھ ہی مکہ اور مدینہ نہیں آ سکے گا، اصل میں ایک ہے دجال کا پیدا ہونا اور ایک ہے دجال کا ظہور۔ دجال کا بطور دجال دعویٰ کرنا کہ میں دجال ہوں، وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اصل میں۔ حضرت ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایک گلی میں اس کو ملے ابن سیاد کو، تو رستے کے اندر کوئی بات ایسی ہوئی غصے والی، ابن سیاد سے لوگ ڈرتے تو تھے، کوئی ایسی بات کر دیتے تھے ابن سیاد غصے میں آ جاتا تھا، کوئی ایسی بات ہوئی ابن سیاد غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر پھولنے لگا، صحیح حدیث ہے، پھولنے لگا، پھولتے پھولتے اتنا بڑا ہو گیا وہ کہ وہ جو رستہ تھا پورا رستہ ہی بند ہو گیا، کوئی بندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈر کر بھاگ کر گھر آ گئے اور گھر آ کر حضرت حفصہ کو بتایا اپنی بہن کو کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت حفصہ کہنے لگیں، حضرت حفصہ ام المؤمنین تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں اور ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتے ہوئے انہوں نے بہت علم سیکھا تھا۔ تو حضرت حفصہ کہنے لگیں کہ تم نے اسے غصہ کیوں دلایا؟ تم نے اسے غصہ نہیں دلانا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کا ظہور غصے کی حالت میں ہوگا، جب بھی اس کا ظہور ہوگا نا دجال کا تو وہ غصے کی حالت میں، مسلمانوں کی فتوحات پر اور ان چیزوں پر اسے بڑا غصہ آئے گا اور وہ غصے کی حالت میں پھر دجال بن کے خروج کرے گا۔ بہرحال موضوع کوئی اور ہے، یہ فرتق یوم تاتی السماء بدخان مبین، یہ پھر مر گیا ہے اسی دور میں کہ ابھی زندہ؟ یہ ابن سیاد جو ہے یہ کسی ایک جنگ کے موقع پر یہ جنگ میں شریک ہوا تو بعد میں اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا، کہتے ہیں کہ یہ غائب ہو گیا تھا، اب یہ مر گیا کہ غائب ہو گیا یا کیا صورتحال بنی تو اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پھر اس کا کیا بنا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہی دجال ہو اور بعد میں یہی دجال بنے اور اسی کا ظہور ہو۔ بعض کہتے ہیں اگر یہ اصل دجال نہ ہو تو بہرحال دجال ایک نہیں ہے، کئی دجال ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس امت میں 30 کے قریب دجال ہیں، تو یہ دجالوں میں سے ایک دجال ضرور تھا بہرحال ابن سیاد۔ اس کا معاملہ بڑا مشکوک تھا، میں نے آپ کو ذکر کیا، صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمان بھی ہو گیا، پھر بھی بس اس کا معاملہ ایسے ہی تھا۔ حضرت عمر قسم اٹھایا کرتے تھے کہ یہ دجال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر قسم اٹھاتے تھے اور آپ انکار نہیں کرتے تھے، آپ خاموش رہتے تھے، آپ خود شکوک و شبہات میں مبتلا تھے کہ یہ دجال ہے کہ نہیں، آپ نے اس کا امتحان لیا باقاعدہ، تو اور اس نے تقریباً صحیح جواب دے دیا، دکھ، اور وہ یہی آئی تھی فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اس نے بتا دیا تھا کہ آپ نے ذہن میں یہ چھپایا ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اس کو کسی غار میں یا کسی سمندر میں دیکھا بھی تھا،
نہیں اس کو نہیں، وہ دجال کو دیکھا تھا. وہ تمیم داری کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. تمیم داری نے دجال کو ایک جزیرے میں بندھا ہوا دیکھا تھا اور وہ حقیقی دجال تھا. اور دجال نے حضرت تمیم داری سے کچھ سوال کیے تھے کہ فلاں جو دریا ہے اس کے پانی کی کیا صورتحال ہے، فلاں علاقے کی کیا صورتحال ہے. دجال کے نکلنے کی کچھ نشانیاں ہیں، اس نے نشانیاں پوچھی تھی، ابھی وہ نشانیاں پوری نہیں ہوئی تھیں. وہ دجال ان نشانیوں کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا ہے، وہ کسی جزیرے میں موجود ہے، تو اس کا ظہور ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا. تو وہ دجال موجود ہے. میں نے اس لیے آپ سے آ کر بتایا اور آپ سب نے تصدیق کی اس کی. صحیح مسلم کی جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے. آپ فرمانے لگے نہیں وہ بھی بڑا خوش ہوا جب اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان پیغمبر پیدا ہو گئے. اس نے کہا تو وہ بہت خوش ہوا. ان قریب کا وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، ایسی کوئی بات. یہ جو دجال ہے، یہ جو تمیم داری ہیں، یہ عیسائی تھے. اور جب انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو یہ مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہوئی تھی، انہوں نے یہ مسلمان ہو گئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آ کر کہ جو باتیں آپ بتاتے تھے میں نے وہ ایک جزیرے کے اندر دیکھا ہے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں دجال کے بارے میں بتا رکھی تھیں صحابہ کرام کو. تو اکثر باتیں جو ہیں وہ حضرت تمیم داری نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور آ کر بیان کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا اور آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا تو یہ تمیم داری جو ہیں یہ اس کو دیکھ کے آئے ہیں اور یہ مسلمان ہو گئے ہیں. یہ عیسائی تھے، یہ اسے دیکھ آئے ہیں اور دیکھ آ کر مسلمان ہو گئے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں دیکھو یہ ساری باتیں وہی بتا رہے ہیں جو میں تمہیں بتاتا تھا. تو دجال ایک جزیرے میں موجود ہے. بہرحال تو یہ چونکہ اس واقعے میں یہ دخان کا ذکر ہے، میں نے اس لیے یہ حدیث ذکر کر دی آپ کے سامنے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم انذرکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہیں تین چیزوں سے ڈراتے ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الدخان، دھواں، یأخذ المؤمن کالزکمہ، مومن کو زکام کی طرح چھوئے گا دھواں، ویأخذ الکافر، اور کافر کو پکڑے گا، فینتفخ، کافر پھولنا شروع ہو جائے گا، حتی یخرج من کل مسمع منہ، حتیٰ کہ یہ دھواں کافر کے ہر جگہ سے نکلے گا. یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تمہیں ڈراتے ہیں. اس سے پتہ لگے، اس حدیث سے پتہ لگتا ہے، صحیح حدیث ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی دھواں نہیں نکلا، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں دھوئیں سے. تو یہ وہ دلائل ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابن عباس کی دیگر صحابہ کرام کی رائے زیادہ وزنی ہے. حضرت ابن مسعود کی رائے ایک پہلو سے صحیح ہو سکتی ہے کہ وہ دھواں نکلا تھا، وہ لوگوں کو دھواں نظر آیا تھا، وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل دخان ہے جو قیامت کی بڑی نشانی ہے وہ بعد میں آنی ہے. تو اللہ تمہیں تین چیزوں سے ڈراتے ہیں، ایک تو دخان اور دوسرا الدابہ، جانور، زمین کا جانور. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب اللہ کی بات واقع ہو جائے گی تو پھر ہم ان کے لیے ایک زمین کا جانور نکالیں گے. تُكَلِّمُهُمْ، جو لوگوں سے کلام کرے گا، وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا انسانوں کی طرح. ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وہ کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین کیوں نہیں کرتے. لوگوں کو اسلام کی طرف اور وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ کہے گا کہ لوگ اللہ کی باتوں پر یقین کیوں نہیں کرتے، لوگوں سے انسانوں کی طرح کلام کرے گا. تو دوسری چیز جسے اللہ نے ڈرایا، ایک تو دخان، دوسرا جانور دابۃ الارض، اور والثالثہ الدجال، تیسرا دجال. تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو دخان ان میں سے موجود ہے. تو حضرت ابن عباس کی رائے جو ہے وہ زیادہ وزنی محسوس ہوتی ہے. اور بھی کئی احادیث ہیں دخان کے بارے میں، لیکن جو ہیں وہ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس سورت کا نام بھی سورہ دخان ہے اور اسی دھوئیں کی وجہ سے اس سورت کو دخان کہا گیا. میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو پچھلے دنوں سموگ ہمارے ہاں نکلی اور بر صغیر میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بعض لوگ کہنے لگے یہ وہی دخان ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے سورہ دخان میں کہ قرب قیامت دھواں نکلے گا. تو وہ جو قرب قیامت دھواں نکلے گا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ یہ نہیں کہ بس کسی ایک علاقے میں یا ایک ملک میں، وہ پوری دنیا میں نکلے گا. اور تو یہ سموگ اور یہ تو آلودگی اور گندگی اور یہ چیزیں ہیں نا، یہ تو گرد و غبار ہے اور آلودگی ہے، پولوشن ہے. تو یہ بہرحال یہ وہ چیز نہیں ہے، وہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور وہ دجال اور دابۃ الارض کی طرح سورج کا مغرب سے نکلنا، وہ اس طرح کر کے ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب وہ نشانی آئے گی تو سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، مومن کو بھی پتہ لگے گا، کافر کو بھی.
تو بہرحال یہ جو سموگ وغیرہ یہ چیزیں دخان نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑے بڑے عذاب ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں ہمارا کوئی طرز عمل مزاحیہ انداز کا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں جو بھی بات کرنی چاہیے اللہ سے ڈر کر اور بہت سوچ سمجھ کر، مسلمانوں کو تو خاص طور پر. فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا تھا ان کے پاس ایک معزز رسول. یعنی جس طرح ہم نے قریش مکہ کو آزمایا اور قریش مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آزمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذریعے آزمایا. نبی کی آزمائش قوم سے ہوتی ہے، قوم کی آزمائش نبی سے ہوتی ہے. جس طرح قریش مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اسی طرح ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا تھا، قبطیوں کو بھی. اور ان کے پاس کون آیا تھا؟ ان کے پاس معزز رسول آیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان ادو الی عباد اللہ، یہ کہ دے دو میری طرف اللہ کے بندے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ فرعون سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے بندے میرے حوالے کر دو. کون سے اللہ کے بندے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میرے حوالے کر دو، ان کو میرے ساتھ جانے دو، میں ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار. گویا کہ حضرت موسیٰ نے جو فرعون کو دعوت دی، دو باتیں فرعون سے کہیں کہ میرے تم سے دو مطالبے ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو. اللہ کا رسول، اور اللہ کا رسول بھی کون؟ وہ رسول جو امانت دار ہوتا ہے. یاد رکھیے ہر رسول امین ہوتا ہے، ہر رسول امین ہوتا ہے. رسول سے بڑا امین کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں امین ہو سکتا، کیونکہ وہ اس پر اللہ کا پیغام آتا ہے اور اللہ کا پیغام پوری امانت سے اپنی امت، اپنی قوم تک پہنچاتا ہے. ہر رسول کو قرآن کریم میں امین قرار دیا گیا ہے. سورہ شعراء میں بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے اور ہر رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امین ہیں. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت نوح نے کہا اپنی قوم سے میں امانت دار رسول ہوں. یہی بات حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ یہ امین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی بننے سے پہلے ہی الصادق الامین کہا جاتا تھا. تو رسول کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے رسول سچا ہوتا ہے اور امانت دار ہوتا ہے. جو رسول تک ذمہ داری پہنچائی جاتی ہے، رسول پوری امانت کے ساتھ وہ ذمہ داری، وہ پیغام آگے قوم تک پہنچاتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو جو دعوت دی تو دو باتوں کی دعوت تھی. ایک تو مجھے اللہ کا رسول مان لو، اور جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں وہ ایک امانت ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہوں، کوئی گڑبڑ نہیں اس میں کر رہا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اور جو میری بات ہے وہ اللہ کی بات ہے. اس بات کو مان لو، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو، جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس دعوت کو مانو. اور وہ دعوت کیا تھی؟ ہر نبی کی دعوت توحید ہوتی ہے کہ اللہ کو حقیقی رب مانو. فرعون کو اپنا رب نہ مانو، مادیت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے ڈرو. تو ایک تو اپنی رسالت کی بات، اپنے پیغام کی بات، اور دوسری بات جو حضرت موسیٰ نے کہی تھی وہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. ایک تو مجھ پر ایمان لے آؤ، میری باتیں مان لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور دوسری بات بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، مجھے اللہ کا رسول مان لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور بنی اسرائیل کے میرے حوالے کر دو. یہ دو باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کی. اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہی دو پیغام دے کر بھیجا تھا. سورہ شعراء کے اندر حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل سے موجود ہے. سورہ شعراء کے اندر تو وہاں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا تو اس سے پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا تھا. حضرت موسیٰ جب مدین سے آ رہے تھے 10 سال انہوں نے خدمت کی اس بزرگ شخص کی، اور اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی تھی حضرت موسیٰ کی. حضرت موسیٰ 10 سال خدمت کرنے کے بعد اب واپس مصر آ رہے تھے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ آگ نظر آئی تھی. تو وہ آگ نہیں تھی، اصل میں وہ نور تھا جو درخت سے آ رہا تھا. دور سے وہ آگ لگ رہی تھی اور وہ اندھیری اور بڑی سخت سردی والی رات تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھر والوں سے کہ ٹھہرو ذرا، میں آگ لے کر آتا ہوں، رستہ بھی ہم بھول گئے ہیں، میں رستہ بھی معلوم کرتا ہوں، آگ بھی لاتا ہوں، ہم گرمائش بھی حاصل کریں گے، اس آگ سے ہم رستہ بھی دیکھیں گے. تو وہ آگ لینے گئے، آگ کی روشنی اللہ نے انہیں
نبوت کی روشنی اور ہدایت کی روشنی سے اللہ نے انہیں نواز دیا اور اللہ نے انہیں نبی بنا دیا. آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ سورہ شعراء میں کہ جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو، یہ وہ جب حضرت موسیٰ آگ لینے گئے تھے، یہ وہ واقعہ جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ. اس ظالم قوم سے کیا مراد ہے؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم. الا یتقون کہ وہ ڈرتے نہیں، وہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون حضرت موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے. ویضیق صدری میرا سینہ تنگ ہے. ولا ینطلق لسانی میری زبان نہیں چلتی. فارسل الی ہارون ہارون کو بھی نبی بنا دے، ہارون کی طرف بھی رسالت بھیج دے. یعنی گویا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے سینے کی تنگی کا ذکر کیا اور اس کے لیے دعا کی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. یہاں وہ دعا ذکر نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے. اپنی زبان کے نہ چلنے کا ذکر کیا اور اس کے لیے دعا کی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اور پھر جو حضرت موسیٰ نے تیسری دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وہ حضرت ہارون کے نبی بننے کی دعا کی. حضرت موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ ذمہ داری بہت بڑی ہے، میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں. اے اللہ تعالیٰ حضرت ہارون کو میرا مددگار بنا دے، ان کو بھی نبی بنا دے، حضرت ہارون کو. تو اس سے بہت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اللہ سے کیسی چیز مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے تھے، وہاں پرورش ہوئی تھی. حضرت موسیٰ کو پتہ تھا پیسہ کی کتنی اہمیت ہے. حضرت موسیٰ نے اقتدار بھی دیکھا تھا فرعون کے دربار میں. فرعون سے بڑا بادشاہ اس دور میں کوئی نہیں تھا، تو اقتدار اور مال دونوں دیکھے تھے. لیکن حضرت موسیٰ کو اقتدار اور مال کی حقیقت کا پتہ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے، مجھے اقتدار دے دے تو میں نبوت کی ذمہ داری پوری کروں گا. ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کون کام آتا ہے؟ ساتھی، مخلص ساتھی. انہوں نے مخلص ساتھی مانگا. تو مخلص ساتھی جو ہے وہ سونا چاندی اور ہر مال سے بڑھ کر ہے، اور مخلص ساتھی جو ہے وہ بڑے سے بڑے اقتدار اور بڑی سے بڑی طاقت سے بڑھ کر ہے. اگر مخلص ساتھی کسی کو مل جائیں تو وہ اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حضرت ہارون مانگے اور کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ مجھ پر ان کا ایک گناہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے. حضرت موسیٰ نے قتل کیا تھا ان کا ایک. حضرت موسیٰ نے اس خوف کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا قَالَ كَلَّا ہرگز نہیں فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، میری نشانیاں لے کر جاؤ. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے وحی کی سورہ شعراء میں جس کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جب نبی بنایا اور کہا فرعون کے پاس جاؤ، تو اللہ نے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیں. اللہ نے بنا دیا. اللہ نے فرمایا جاؤ تم دونوں میری نشانیاں لے جاؤ، یہ عصائے موسیٰ اور ید بیضا. ہم تمہارے ساتھ سن رہے ہیں، ہم دیکھیں گے. تم کہتے ہو کہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو تم نے ان کا قتل کیا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے. تم میری نشانیاں لے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سن رہے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فَقُولَا اور کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. تو یہی دو مطالبے اللہ نے پہلی وحی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے. دو مطالبے، ایک تو فرعون کے پاس جا کر اسے یہ پیغام بتاؤ کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ کا رسول مانو، اور جو ہم پیغام اور دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو تسلیم کرو. وہ دعوت کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں ہر نبی کی دعوت کس چیز کی ہوتی ہے؟ توحید کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہر رسول کی دعوت کا خلاصہ توحید کی دعوت اور شرک سے اجتناب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دو پیغام دے کر بھیجا تھا، دو کاموں کے لیے بھیجا تھا، وہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں سورہ دخان کی وہاں بھی یہی دو باتیں ہیں، اور یہی دو باتیں سورہ شعراء میں اور دیگر قرآن کی آیتیں پڑھیں وہاں بھی یہی ہیں. دو ہی حضرت موسیٰ نے مطالبے کیے ہیں. فرعون سے جو پہلی ملاقات ہے، اس پہلی ملاقات میں اللہ نے حضرت موسیٰ پر جو پہلی وحی کی، اس پہلی وحی میں حضرت موسیٰ کو دو ہی ذمہ داریاں دی. فرعون کے پاس جا کر اس سے ایک تو کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں،
اور دوسری بات کیا بات کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل سے ذکر ہے، تو وہاں حضرت موسیٰ نے فرعون سے یہی دو مطالبے کیے۔ آپ ذرا دیکھیے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے رسول نہیں تھے جو رہتی دنیا کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے رسول تھے، وہ محدود اللہ نے کام دے کر انہیں بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں پہلی دفعہ گئے ہیں تو دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ ہے اور آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأْتِيَاهُ، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تم دونوں کہو ہم اللہ کے رسول ہیں، تمہارے رب کے رسول ہیں، یعنی ایک تو ہمیں اللہ کا رسول مانو، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، اور دوسری بات ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ تو یہ دو مطالبے حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ تم نے یہ دو باتیں فرعون سے کرنی ہیں، اور فرعون سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے یہی دو مطالبے کیے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جس طرح ہم نے قریش کو آزمایا، اس طرح ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا، اور ان کے پاس بھی ایک معزز رسول آیا تھا، حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ بہت معزز رسول ہیں اور بہت بڑا مقام ہے ان کا، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ ان کا اتنا بڑا مقام ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جب سب لوگ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے پہلے میں جو ہے نا وہ اٹھوں گا، اور میں اٹھ کر دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے اٹھ چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہیں، اللہ کے عرش کے پاوے کو پکڑے ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ بہت معزز رسول ہیں اللہ کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا، آپ کی قوم سے پہلے، اور ان کے پاس معزز رسول آیا تھا، اور اس رسول نے یعنی حضرت موسیٰ، اس رسول نے کیا کہا تھا فرعون اور اس کی قوم سے؟ دو باتیں کہی تھیں، ایک تو ان ادو الیہ عباد اللہ کے بندے میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل، اور دوسری بات انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ نہ تم بلند ہو اللہ پر، اللہ پر بلند نہ ہو، اللہ تعلو، یہ کہ نہ تم بلندی اختیار کرو۔ یہاں بلندی اختیار کرنے سے مراد ہے تکبر کرنا، تکبر نہ کرو اللہ پر، یعنی اللہ کے سامنے اکڑو نہیں۔ اللہ کے سامنے تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات نہ ماننا۔ بات یاد رکھیے، تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ لوگ حقیر ہیں اور فلاں حقیر ہے، میرے سامنے میں بڑا ہوں، میرا یہ صرف یہ منہ سے کہنا یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر میرے سامنے اللہ کا کوئی فرمان آئے، اللہ کا نبی کا پیغام آئے، اور میں اللہ کے فرمان کو نہ مانوں، اللہ کے نبی کے حکم کو، اللہ کے نبی کی حدیث کو نہ مانوں، یہ اللہ پر علو ہے، یہ اللہ پر بلند ہونے کی کوشش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکش بنا، فرعون زمین میں متکبر بنا۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ نے فرعون کو وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو اللہ پر۔ اللہ پر سرکشی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بلند ہونا کیا ہے؟ انسان اللہ کا پیغام آنے پر، اللہ کی وحی آنے پر انسان نہ مانے اور اپنی چلاتا رہے، تو یہ اللہ پر سرکشی ہے اور یہ تکبر ہے۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل، میں واضح دلیل لایا ہوں، میں واضح معجزہ لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا عصا ڈالا سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا وہ سفید روشن ہو گیا بغیر کسی بیماری کے۔ تو فرمایا اللہ پر تکبر نہ کرو، اللہ کے سامنے۔ جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا سورہ مومن میں، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اللہ کے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح معجزہ لایا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں یعنی اللہ، اور تمہارے رب کی، فرعون اور اس کی قوم کے رب کی، وہ بھی اللہ ہے۔ یعنی مسلمانوں کو تقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اور کافروں، چاہے وہ کافر مانیں یا نہ مانیں، ہمارا اور کافروں کا رب تو ایک ہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ چاہے فرعون کے جو ماننے والے ہیں وہ فرعون کو اپنا رب سمجھتے تھے،
لیکن حضرت موسیٰ یہاں فرعون کی بات نہیں کر رہے، حضرت موسیٰ یہاں اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی بھی اور تمہارے رب کی بھی جو اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس بات سے؟ ان ترجمون، یہ کہ تم مجھے رجم کر دو۔ رجم کر دو سے کیا مراد ہے؟ پتھر مار مار کے مار دو۔ دیکھیے کہ نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں نے کس طرح کے معاملے کیے۔ حضرت موسیٰ کو کہنا پڑا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے رجم نہ کر دو۔ گویا کہ حضرت موسیٰ کو ڈر تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ایمان کا اور اپنے توکل کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت موسیٰ نے توکل کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے مدد مانگی اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے رجم نہ کر دو۔ تو اسے پتہ لگا کہ حضرت موسیٰ کو اتنی مخالفت کا سامنا ہوا کہ حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ کہیں انہیں رجم ہی نہ کر دیا جائے، پتھر مار مار کے نہ مار دیا جائے بدترین طریقے سے۔ کئی نبیوں کو شہید کیا گیا ہے، رسولوں کو قتل کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رجم کرنے سے مراد پتھر مار مار کے مارنا نہیں ہے، یا بعض مفسرین کے مطابق یہاں رجم کرنے سے مراد باتیں کر کر کے ذلیل کرنا۔ بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے باتوں سے ذلیل کرو، یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے کہ تم مجھے حقیقی طور پہ پتھر مار مار کے نہ مار دو۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم والے حضرت موسیٰ کو باتوں سے بھی ذلیل کرتے تھے اور عملاً بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے توکل کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے رجم نہ کر دو یا تم مجھے باتوں سے ذلیل نہ کرو۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ مجھ پر تو مجھے چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ مجھ سے۔ فاعتزلون یہ ازل سے ہے، اعتزال الگ ہونا، یعنی اگر تم یعنی حضرت موسیٰ کہنے لگے میں تمہیں دعوت کیا دیتا ہوں تم مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا رسول مان لو اور اللہ کے سامنے تکبر نہ کرو، مجھے تکلیفیں نہ دو۔ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لانا تو نہ لاؤ، یہ تو میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، تمہارا فائدہ ہے۔ مجھ پہ ایمان نہیں لانا تو کم از کم مجھے برا بلا تو نہ کہو، مجھے تکلیفیں تو نہ دو، مجھے قتل کرنے کی سازشیں تو نہ کرو۔ اگر مجھے نہیں مانتے تم، مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے کم از کم چھوڑ ہی دو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ دیکھیے نبیوں کو، نبی کتنے معزز ہوتے ہیں، کتنے اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کو کتنی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو نبیوں کی بات نہیں مانی جاتی، نبی جن سے سچا کوئی نہیں ہے، جن کو اللہ آسمانوں پر سچا قرار دے رہا ہوتا ہے، اس نبی کو دنیا والے جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ صرف جھٹلا نہیں رہے ہوتے، وہ اسے جادوگر، دیوانہ اور ہر قسم کی زبانی تکلیفیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور عملاً بھی سازشیں اور قتل و غارت اور قتل تک کرنے کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے قتل نہ کر دو، پتھر مار مار کے مارنا دو، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اگر نبی کی بات نہ مانیں لیکن وہ نبی کی جان نہیں چھوڑتے، پھر نبی کو نبی والا کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ حضرت موسیٰ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے چلو نہ لاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے میرا کام کرنے دو۔ لیکن وہ نہ حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے تھے، نہ حضرت موسیٰ کو کوئی کام کرنے دیتے تھے۔ اور آج ہمیں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم اللہ کا کام کرنے لگتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے نبیوں پر کیا کیا آزمائشیں آئیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی، اگلی آیت میں ذکر ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع کو کل مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا